زمانے علیہ السلام باواز بلند صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماء العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود وضع الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه وصل على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم سيدنا وسيد الكونين جد الحسن والحسين أعني بالقاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين وأما بعد لقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنك لعلى خلق عظيم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد مولانا ارشد کی صحت و سلامتی کے لیے بارے دیگر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد منتظمین اور خصوصاً آپ سب کی ہماری توفیقات ذہن میں اضافے کے لیے بارے دیگر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد حمد ہے اس پروردگار کی جس نے اس عظیم کائنات کو خلق کیا، جس نے ان کہکشانوں کو، ان ستاروں کو، ان سیاروں کو نظم و ترتیب کے ساتھ خلق کیا، اور وہ خدا جو ان سب سے عظیم تر ہے، اور وہ خدا جو سب سے عظیم ہے، وہ اپنے محبوب رسول خدا کی تعریف قصیدہ ایسے بیان کر رہا ہے کہ اے رسول تم بہت عظیم اخلاقیات کے مالک ہو، اور اللہ کا درود ہے اس کے رسول ہمارا عنوان گفتگو اسلام کا اخلاقی نظام جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، آج 5ویں مجلس ہے، اور ہم نے مختلف نظریات کو بیان کیا اور مزید بیان کریں گے، جن میں سے ایک نظریہ تھا جو جذبہ محبت پر مبنی تھا۔ تو اس میں ہم نے کہا کہ محبت معیاری ہونی چاہیے، ورنہ اگر محبوب غیر معیاری ہوگا تو آپ کو جہنم میں لے جائے گا، وہ خود بھی جائے گا اور ساتھ میں کہتے جائے گا ہم تو ڈوبیں گے صنم، تو وہ آپ کو بھی جہنم تک لے جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے نقائص بیان کیے کہ یہ نظریہ یہ نقائص رکھتا ہے، اس وجہ سے جو بنی آدم سے محبت ہے یا غیر سے محبت ہے وہ اخلاقی عمل کی بنیاد نہیں بن سکتی، اور بہتر کہوں
محبت تقدس نہیں رکھتی لیکن مودت تقدس رکھتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ محبت جو مقدس ہستیوں سے کی جائے، بالکل، جو عقل کے پیمانے پر تول کے کی جائے، اس کو مودت کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ درود بھیج دیں محمد۔ اب یہاں پر ایک نظریہ مسلمان فلاسفر نے پیش کیا ہے۔ اب جو مسلمان فلاسفہ ہیں، ضروری نہیں ہے کہ جو ان کا نظریہ ہو وہی اسلام کا نظریہ ہو، توجہ ہے؟ سبحان اللہ، ہاں، اگر محمد و علی کہہ دیں تو وہ عین اسلام ہے۔ بالکل، نعرہ حیدری، بے شک، وہ نظریہ یہ کہتا ہے کہ انسان شعور رکھتا ہے، کیونکہ شعور رکھتا ہے اس کو ارادہ ودیعت کیا گیا ہے، اور حیوان کیونکہ شعور نہیں رکھتا، اس کے اندر صرف جذبات ہوتے ہیں، اس کے اندر ارادہ موجود نہیں ہوتا، یا ایسے کہوں ارادہ کاملاً جذبات کے تابع ہوتا ہے۔ جب جانور کو بھوک لگتی ہے کھانے کی طرف لپک پڑتا ہے، جب جانور کو پیاس لگتی ہے پانی کی طرف دوڑتا ہے، اور جب جانور غصے میں آتا ہے تو حملہ کرنے لگتا ہے۔ لیکن انسان کچھ مختلف ہے، اگر وہ کسی چیز کو چاہتا ہے، مثلا اس کے اندر طلب ہے، جذبہ ہے، محبت ہے غذا کی، اس پہ کھانا پسند ہے، لیکن اس کے باوجود جب وہ دسترخوان پہ بیٹھتا ہے اس کھانے سے پرہیز کرتا ہے کیونکہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ بالکل، اس کو دوائی کڑوی لگتی ہے، ناپسند کرتا ہے، جذبہ اس کا یہ کہتا ہے کہ دوائی نہ پیو، لیکن جب وہ عقل سے اس کو تولتا ہے تو ارادہ یہ کہتا ہے کہ پیو، تو وہ دوائی پیتا ہے، اپنے جذبے کو کنٹرول میں دبا کے رکھتا ہے۔ بالکل، اسی طرح جب بچہ بیمار ہوتا ہے، انسان بچے سے کس قدر محبت کرتا ہے، لیکن اسی بچوں کو طبیب کے حوالے کر دیتا ہے، انجیکشن بھی لگ رہے ہیں، سوئیاں بھی لگ رہی ہیں، وہ اذیت بھی دیکھ رہا ہے، دل تو اس کا یہ چاہتا ہے کہ اس کو اذیت نہ ہو، لیکن اس کو ایک اذیت دینی پڑ رہی ہے تاکہ بڑی اذیت سے بچ سکے، ایک خیر برتر کے لیے۔ توجہ ہے آپ لوگوں؟ بالکل، سبحان اللہ، ان کا کہنا یہ ہے کہ اخلاقی فعل جو ہے وہ ارادے سے وابستہ ہے، اس کے لیے ارادہ آپ کا بہت مضبوط ہونا چاہیے، یعنی بعض دفعہ آپ کا جذبہ کچھ کہے گا لیکن آپ کا ارادہ جذبے کے تابع نہیں ہونا چاہیے۔ اب اگر توجہ ہو آپ لوگوں کی، سبحان اللہ، سورہ حل عطا جو شأن اہل بیت میں نازل ہوئی، بالکل، بالکل، جب حسنین بیمار ہوئے، مولائے متقیان اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے شفا یابی کے لیے نذر مانی، منت مانی جسے ہم کہتے ہیں، نذر کی کہ جب حسنین ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم روزہ رکھیں گے، 3 دن روزہ رکھیں گے۔ جب حسنین شفایاب ہو گئے تو پہلے دن روزہ رکھا، اور جب افطار کے وقت شدید بھوک ہے، جذبہ یہ کہتا ہے کہ کھانا کھاؤ۔ بالکل، بالکل، اچھا، عجیب عظمت ہے اہل بیت کی کہ ان کا کوئی بھی واقعہ اٹھا لو، اس میں دسیوں زاویے ہیں، دسیوں بطن ہیں، اور کئی 100 سوالوں کا جواب مل جاتا ہے، کیونکہ یہ قرآن ناطق ہیں، جہاں قرآن کے 70 بطن موجود ہیں، ان کے ہر عمل میں 70 بطن موجود ہیں۔ ایک مسکین آیا دروازے پر کہ میں بھوکا ہوں، سلام ہو اکبر خاندان محمد۔ تو سب نے، یہ نہیں کہ کسی ایک نے، سب نے اپنی غذا کو مسکین کو دے دیا، اور یہ عجب ہے کہ ان میں سب میں اکائی ہے، کلہم من نور واحد، یہ سب ایک ہی نور سے ہیں۔ اور پھر اگلا دن ہوا
پانی سے جب افطار کر لیا پھر اگلے دن جب روزہ رکھا کوئی یتیم دروازے پر آ گیا. اب کتنی شدت ہوگی, جذبات کیا کہہ رہے ہیں کہ کھانا کھاؤ, لیکن ان کا ارادہ جذبات کے تابع نہیں. غذا کو یتیم کو دے دیا, اور حتیٰ کہ تیسرے دن جب بھوک کی شدت اور بڑھ گئی, اب کوئی عام آدمی ہو وہ کبھی بھی اپنی غذا کو کسی اور کے حوالے نہ کرے, بلکہ یہاں تو ایک دن کی بھوک پر آپس میں لڑ پڑتے ہیں. کہنے لگا میں اسیر ہوں, مجھے غذا چاہیے, بھوکا ہوں. سلام کیا اور پہلے بیت نے اپنا تیسرے دن کا کھانا بھی. جب تیسرے دن کے بعد امام علی حسنین کو رسول خدا کے پاس لے کر گئے ہیں, تو حسنین بھوک کے عالم میں کانپ رہے تھے. رسول خدا بہت غمگین ہوئے, حسنین کے ساتھ گھر پہ آئے, دیکھا جناب سیدہ مشغول عبادت ہے اور شکم پشت سے چپکا ہوا ہے. جب بہت غمگین ہوئے, جبرائیل نازل ہوئے کہ اے محمد, آپ کو اللہ ایسے خاندان پر مبارکباد پیش کرتا ہے. اور پھر یہ قرآن کی سورہ انسان کی یا حل عطا کی 18 آیتیں اس مقام پر نازل ہوئی. وہاں پر اللہ کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اب یہاں پہ یطعمون یعنی یہ اطعام کرتے رہتے ہیں, یعنی کہ اطعام کر دیا, کرتے رہتے ہیں. اور یتیم اور مسکین اور اسیر کو, اب یہ سارے ایک ساتھ تو نہیں آئے تھے, لیکن معلوم ہوتا ہے کہ پہلے دن سے نیت یہ تھی کہ ہم اگر اگلے دن بھی کوئی آ گیا تو اس کو اطعام کریں گے. اور آگے فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ ولا نریدکم جزاء ولا شکورا. ہم وجہ پروردگار کے لیے اطعام کرتے ہیں, نہ تم سے کوئی جزا چاہتے ہیں نہ تم سے کوئی شکر چاہتے ہیں. یہ جملہ اس وقت کب کہا تھا؟ یہ تو منہ سے ادا نہیں ہوا تھا, لیکن یہ نیت کے اندر شامل تھا. جب نیت میں زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں, اس خالق متعال کو سننے کے لیے کان کی ضرورت ہے. آواز بلند صلوات علامہ نقل یہاں پر ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ کیا کہنا ان بلند ہستیوں کا, ان ذوات قدسی کا, کہ جن کی نیت کو اللہ اپنے آئینہ غیب میں دیکھے اور قرآن بنا کر نازل کرے. اتنی عظیم ہستیاں ہوں. اور خدا نے آگے فرمایا جب جنت کی سارے اوصاف بیان کر دیے, آگے کہا کہ جزاءً, کہ یہ آپ کے اس عمل کی کچھ جزا ہے. وَسَعْيُكُمْ مَشْكُورًا, اور میں یہ لوگ کیا تمہارا شکر ادا کریں گے؟ کھانا کھانے والے کیا شکریہ ادا کریں گے؟ میں اللہ تم لوگوں کا شکر ادا کروں. نعرہ اس نظریے میں ارادے کو فوقیت حاصل ہے, اس سے پچھلے نظریے میں محبت کو فوقیت حاصل تھی. اب ایک مقدمہ, ایک تمہید باندھ رہا ہوں اگر آپ لوگ میرے ساتھ ہوں. سبحان اللہ. انسان ترقی کے اس دور میں ہے آج چاند اور مریخ مارس پر پہنچ چکے ہیں. بالکل. اگر اسی سال کی خبریں آپ نے سنی ہو تو جو سیٹلائٹ جیمز ویب بھیجا اور اس نے کائنات کی ایک عظیم تصویریں, ستارے کیسے تشکیل پاتے ہیں اس کی تصویریں انسانوں کو دکھائیں. وہ تصویریں جو روشنی لاکھوں کروڑوں سال پہلے چلی تھی جو اب پہنچ رہی ہے یہاں پر, اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. انسان ترقی کے اس مرحلے پر ہے, لیکن اب بھی وہ طفل مکتب ہے. بالکل.
اتنی ترقی کے باوجود اخلاقیات، علم اخلاق کی تعریف کیا ہے اس میں اختلاف ہے. مختلف فلاسفہ کچھ کہتے ہیں، ایپیکور کچھ کہتا ہے، کانٹ کچھ کہتا ہے، ارسطو کچھ کہتا ہے، سقراط کچھ کہتا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اختلاف آیا کہاں سے؟ اگر آپ لوگوں کی توجہ میرے ساتھ ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اختلاف کیسے آیا؟ اب بہت غور سے سنیے گا. ہر انسان سائنس میں متفق ہے کہ حواس سے خمسہ رکھتا ہے. انسان دیکھتا ہے، سنتا ہے، سونگھتا ہے، چبتا ہے اور لمس کرتا ہے، ٹچ کرتا ہے. اب اگر کسی کا ذائقہ خراب ہو جائے تو اس حص سے جو معلومات اس کو حاصل ہوتی تھی وہ نہیں آئیں گی. مثلا جس کا ذائقہ خراب ہو گیا، اگر وہ کھانا کھا رہا ہے اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے، اس میں کہیں بہت زیادہ مرچیں تو نہیں ہے، کہیں یہ سڑا ہوا تو نہیں ہے، خراب تو نہیں ہے. اور اگر کسی کا حص سے شامہ یعنی سونگھنے کی حص خراب ہے، جیسے کرونا وائرس میں اکثر لوگوں کی خراب ہو گئی، کھانا کھا رہے ہیں پتہ نہیں چل رہا کہ سڑا ہوا ہے کیا. اور اگر یہ حص نہ ہو، اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان کوئی خراب کھانا کھا کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال سکتا ہے. اور اسی طرح اگر کسی کے پاس کان نہ ہو، اب آپ اس کو بتائیں اشاروں کے ساتھ کہ بھائی پرندوں کی آواز ایسی ہے، بتا سکتے ہیں؟ اس کے کان نہیں ہے. اس کو آپ کہیں پرندوں کی آواز ایسی ہے، بکرے کی آواز ایسی ہے، شیر کی آواز ایسی ہے، تو اس کا بتا نہیں سکتے. وہ اشاروں سے آپ کی بات سمجھ جائے گا، مفہوم سمجھ جائے گا، لیکن آواز کا درد وہ نہیں کر سکتا. اور یہ بھی ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے. بہت سے لوگ ہیں جو مارے گئے، محافظوں نے، پولیس نے آواز لگائی، نہیں سنا، گولی چلا دی. ایسے واقعات بھی سننے میں آئے، دیکھے بھی. اور اسی طرح آنکھ، اگر کسی کے پاس آنکھ نہ ہو، یہ نعمت الہی اگر کسی کے پاس نہ ہو تو کراچی کی سڑکوں پہ تو بالکل نہیں چل سکتا. اب اس آپ جس کی آنکھ نہیں ہے اس کو آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ لال کلر، لال رنگ، پیلا رنگ ایسا ہوتا ہے، کیسے سمجھائیں گے؟ کیا سمجھا سکتے ہیں اس کو؟ اس کو آپ بتائیں درخت ایسا ہوتا ہے، سیب کا شکل یہ ہے، جنگل ایسا ہوتا ہے، آسمان اس رنگ کا ہے، اس کو آپ سمجھا ہی نہیں سکتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حص آپ کے اندر سے ختم ہو جائے، اس سے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں وہ پورے علوم و معلومات سب ختم ہو جائیں گے. اب 5 حص کے علاوہ اگر کوئی چھٹی حص ہے اور کسی کے پاس وہ نہ ہو تو اس سے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. اب اگر کوئی وحی کا انکار کر دے تو وحی سے جو علوم آتے ہیں وہ علوم ختم ہو گئے. اب وہ کائنات کو ایک الگ شکل میں دیکھتا ہے. جو دل کا اندھا ہو وہ نور وحی کا انکار ہی تو کرے. بالکل بالکل. جو دل کا اندھا ہو وہ نور امامت کو کیسے درک کر سکتا ہے؟ بالکل. جو اندھا ہو وہ کائنات میں خالق کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ بالکل صحیح. روایت میں ہے کہ جناب ابو بصیر کہتے ہیں ہم امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ مدینے میں تھے، داخل ہوئے. امام محمد باقر ہماری جانیں ان پر قربان فرماتے ہیں کہ اے ابو بصیر لوگوں سے سوال کرو کیا مجھے دیکھ رہے ہیں؟ ان سے پوچھو محمد باقر کہاں ہیں؟ ابو بصیر کہتے ہیں میں نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا جو بھی آتا تھا، کیا آپ نے محمد باقر کو دیکھا ہے، ابو جعفر کو دیکھا ہے؟ کہتے نہیں ہم نے آج نہیں دیکھا. جبکہ امام میرے ساتھ کھڑے تھے. اتنے میں امام کا ایک چاہنے والا
امام کا ایک محب، امام کا ایک حقیقی شیعہ سامنے سے ابو ہارون داخل ہوا جو کہ نابینا تھا. امام نے کہا اس سے بھی پوچھو. جب وہ نزدیک آیا ابو بصیر نے پوچھا کیا تم نے ابو جعفر کو دیکھا ہے؟ کہتا ہے کیا وہ تمہارے ساتھ نہیں کھڑے؟ تو آگے سے پوچھتا ہے ابو بصیر نے پوچھا تم نے کیسے پہچان لیا، کیسے دیکھا؟ تو آگے سے فرماتے ہیں کہ کیسے میں اس نور ولایت، نور حقیقت، نور آفتاب کو نہ دیکھوں، وہ نور جو ستارے کی طرح چمکتا ہے، دمکتا ہے. علی کا چاہنے والا ممکن ہے کہ اس کی آنکھیں خراب ہو جائیں، اندھی ہو جائیں. مالک اشتر کی ایک آنکھ خراب ہو گئی تھی، مالک اشتر اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے. ایسے بھی تھے امام کے چاہنے والے جن کی ایک آنکھ جو ہے جنگ جمل میں شہید ہوئی، ایک جنگ صفین میں شہید ہوئی. آنکھوں سے اندھا ہو سکتا ہے علی کا چاہنے والا، لیکن دل کا اندھا نہیں ہو سکتا. نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سبحان اللہ. جو دل کا اندھا ہو وہ کائنات میں نور الہی کو نہیں دیکھ سکتا، اور جو دل والا ہو اس کو کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ نظر آتا ہے. مولا متقیان کی روایات آپ کے پیش نظر ہونی چاہیے کہ علی نے کسی چیز پر نظر نہیں ڈالی مگر اس سے پہلے، اس کے بعد، اس کے ساتھ اللہ کو دیکھا. اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے. اگر کوئی دل والا ہو جس کے دل کی آنکھ کھلی ہوئی ہو، اور اس آیت کو کچھ مکمل کر دوں آگے. مثلا نور ہی کا مشکا، کہ اس کے نور کی مثال چراغ جیسی ہے. فی زجاجہ، جس کے اوپر شیشہ رکھا ہوا ہے. اس کی پوری تعبیر موجود ہے جو اہل بیت نے کی ہے، جس پہ فرماتے ہیں معصوم کہ جو مثلا نور ہی کا مشکا، جو چراغ ہے وہ چراغ سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور چراغ کے اوپر جو شیشہ لگایا جاتا ہے جو اس چراغ کی حفاظت کرتا ہے، جو جل رہا ہوتا ہے اس کو شیشہ لگتا ہے، اس شیشے سے مراد مولا متقیان امام علی علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سبحان اللہ. جو دل کا اندھا ہو جائے تو پھر وہ اس علوم سے بے بہرا ہو جاتا ہے، وہ انکار کرنے لگتا ہے چیزوں کا. اور جب وہ انکار کرنے لگتا ہے تو جو تصور کائنات تشکیل پاتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے. اب جس نے اللہ کا انکار کر دیا، جس نے وحی کا انکار کر دیا، جس نے اپنے ضمیر کا انکار کر دیا، پھر اس کا جو تصور کائنات ہے وہ بالکل مادی ہوتا ہے، مٹیریلسٹک ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے اس کی اخلاقیات مختلف ہوتی ہے. اور جب اس ذات کا انکار کرو گے تو پھر اختلاف ہی اختلاف ہے آگے. توجہ ہے. اب یہاں پر ایک اور نظریہ ہے. یہ جو اخلاقیات ہے اس کا جو مادہ ہے وہ ہے خلق اور خلق. درود بھیجو محمد پریشان تو نہیں ہو نعرہ حیدری. خلق ظاہر سے مربوط ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں خلق کیا. اور خلق باطن سے مربوط ہے، یعنی رویہ، جس کو آپ بیہیویئر بھی کہتے ہیں، کردار، جس کو کریکٹر کہتے ہیں انگلش میں.
وہ باطن سے مربوط ہے. دوسرے الفاظ میں اگر سمجھنا چاہیں تقریب ذہن کے لیے، آج کے دور میں جیسے کمپیوٹر ہے اس کا ایک ہارڈ ویئر ہوتا ہے، ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے. بالکل. تو جو ہارڈ ویئر ہے وہ خلق ہے اور جو سافٹ ویئر ہے وہ خلق ہے. تو افلاک اس خلق سے نکلا ہے. اب اس پہ مختلف نظریات آ گئے. ایک نظریہ ہے وجدانی نظریہ. وہ یہ کہتا ہے آپ مشرق عالم یا مغرب عالم میں کہیں بھی چلے جائیں، کسی بھی انسان سے پوچھیں سچ اچھا ہے یا جھوٹ، تو آپ کو کیا جواب ملے گا؟ آپ لوگوں کو کیا جواب ہے؟ سچ اچھا ہے یا جھوٹ؟ اچھا اب یہ مسلمان سے پوچھ لیں، ہندو سے پوچھ لیں، یہودی سے پوچھ لیں، مسیحی سے پوچھ لیں، سب آپ کو کہیں گے سچ اچھا ہے. بالکل. یہ اور بات ہے عمل کرتے ہو نہ کرتے ہو، یہ اور بات ہے صادق و امین کے ماننے والے ہو اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہو، لیکن سب کہیں گے سچ اچھا ہے. تو یہ نظریہ کہتا ہے کہ جو یہ سب کہہ رہے ہیں نا سچ اچھا ہے، یہ انسان کے وجدان میں ضمیر میں موجود ہے. بالکل. یہ اس کے اندر ودیت رکھ دیا گیا ہے. انسان اچھائی اور برائی کی تمیز کر سکتا ہے، یہ اس کے اندر بلٹ ان ہے. بالکل. ٹھیک ہے، اب اس لفظ بلٹ ان پہ میں آؤں گا. اور اس حوالے سے ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے کہ رسول خدا کے پاس ایک شخص آیا، سوال لے کر اپنا ایک شخص آیا. رسول خدا نے اس سے پوچھا کہ جواب جاننا چاہتا ہے یا تمہارا سوال بتاؤ؟ کہنے لگا میں جواب جاننا چاہتا ہوں. کہتے ہیں تمہارا سوال یہی تھا کہ اچھائی اور برائی میں تمیز کیسے کریں؟ نام یا رسول اللہ، میرا سوال یہی ہے کہ اچھائی اور برائی میں ہم تمیز کیسے کریں، کیسے پتہ چلے یہ کام اچھا ہے یہ کام برا ہے؟ تو رسول خدا نے اپنی 3 انگلیوں کو جمع کیا اور اس کے سینے پر رکھا اور 3 بار اس کے سینے پر انگلیوں کو ایسے ہلایا، آہستہ سے مارا سینے پر اور کہا استفت قلبک، استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھو، یہ دل تمہارا بتا دے گا کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے. اسی لیے ایت اللہ بہجت کے پاس اللہ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. بہت عظیم شخصیت تھے. جب لوگ جاتے تھے کہ ہمیں کچھ نصیحت کیجیے تو کہتے تھے جو جانتے ہیں اس پر عمل کرنا. جانتے ہیں سچ بولنا چاہیے، جانتے ہیں غیبت نہیں کرنی چاہیے، عمل کر لیں. استفت قلبک. اب ان لوگ یہ یہاں پہ کہتے ہیں، یہ فلاسفہ ہیں، خصوصاً اس کے اندر جو مین کردار ہے اس نظریے میں وہ ہے کانٹ کا. تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ انسان کے اندر بلٹ ان ہے اور یہی معاملہ کچھ یہ تخلیق کائنات میں بھی کرتے ہیں کہ سائنس کہتی ہے کہ یہ پوری کائنات جو ہے بگ بینگ سے شروع ہوئی. توجہ ہے، یہ ساری کہکشائیں یہ سب کچھ جو آپ دیکھ رہے ہیں کروڑوں کہکشائیں ہیں، یہ سب ایک دھماکے سے شروع ہوئی. لیکن جب ہم سوال کرتے ہیں دھماکہ کس نے کیا تو یہاں پہ کوئی جواب نہیں دیتے، ہمیں نہیں معلوم. سائنس یہاں پہ خاموش ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ارشاد فرماتا ہے کہ زمین و آسمان ان السماوات والارض کانتا رتقا، یہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے، سب آپس میں ایک یگانگی تھی، سنگولیرٹی تھی. ففتقناہما، ہم نے ان کو ایک دھماکے سے جدا کیا. اب میں جب نوجوان تھا، جوانی کے عروج میں تھا، تو یہ اکثر سوچتا تھا کہ یہ کیسا دھماکہ ہے. وہ لیسا کمثلہ شیء ہے، دھماکے تو اور لوگ بھی کر رہے ہیں یہاں پہ. ہمارے پاکستان میں تو بہت سے لوگ دھماکے کر رہے ہیں، لیکن کوئی تو فرق ہوگا. میں نے جب اس پہ سوچا تو مجھے ایک چیز سمجھ میں آئی کہ جب پروردگار دھماکہ کرتا ہے اس سے نظم تشکیل پاتا ہے، اس سے کہکشائیں تشکیل پاتی ہیں.
اس سے ستارے اور سیارے تشکیل پاتے ہیں. اور جب انسان دھماکے کرتے ہیں اس سے بے نظمی آتی ہے. جب انسان دھماکے کرتے ہیں اس سے حیات تمام ہو جاتی ہے. اور جب پروردگار دھماکہ کرتا ہے، بگ بینگ کرتا ہے، اس سے حیات جنم لیتی ہے. آواز بلند سلامات. ہمارا دھماکہ، انسانوں کا کیا ہوا دھماکہ تباہی ہے. اور وہ جو بگ بینگ کرتا ہے اس سے خلقت میں نظم وجود میں آتا ہے. ہمارے دھماکے سے خیاس وجود میں آتا ہے، اس کے بگ بینگ سے آرڈر وجود میں آتا ہے. وہ لیسا کمثلہ شیء ہے. اور خصوصاً کیونکہ یہ اکثر ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ بگ بینگ ہوا، ایک انتشار، ایک رینڈمنس، کیونکہ تصادف ہے، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھائی جاتی ہے خصوصاً کہ سب کچھ تصادف سے ہو رہا ہے، ایکسیڈنٹلی ہو رہا ہے، رینڈمنس ہے، کوئی ارادہ موجود نہیں ہے. نہیں، اس کا یہ بگ بینگ ایسا ہے جس کے اندر ارادہ موجود ہے جو اس کو ہر وقت نظم کی طرف اور کمال کی طرف لے جا رہا ہے. اور یہی حال یہاں پہ ہے کہ جب وہ انسان کے اندر کہتے ہیں کہ اخلاقیات کی سمجھ بوجھ موجود ہے، یہاں پہ آ کے خاموش ہو جاتے ہیں کہ بس وہ ایسا ہی ہے. بھئی کیسے ہے؟ کہتے ہیں ارتقاء کے ذریعے آ گیا انسان کے اندر، ایوولوشن ہوا، ایوولوشن کے تھرو یہ انسان کے اندر آ گیا. بھئی ہمارا سوال علت پر ہے. سائنس کہتی ہے نا ہر ایفیکٹ کا کوئی نہ کوئی کاز ہے. اب اگر کسی کو نیند آ رہی ہے، یہ ایفیکٹ ہے. کاز کیا ہے؟ وہ تھکا ہوا ہے. توجہ ہے؟ بالکل. دن بھر کا تھکا ہوا آیا ہے، آفس سے کام کر کے آیا ہے، تو کاز یہ ہے. ایفیکٹ کیا ہے؟ اس کو نیند آ رہی ہے، تھک گیا. تب آپ ہم نے جب سوال کیا کہ بھائی علت کیا ہے، تو انہوں نے کہا یہ ایوولوشن کے تحت انسان ایسے ہو گیا. ایوولوشن تو پروسیس ہے. اس بہت گہرا جملہ ہے، اس کو بہت سمجھیے گا. میں آپ سے پوچھوں، میں نے گھر میں آیا، دیکھا کہ چائے بن رہی ہے. میں نے کہا چائے کیوں بن رہی ہے؟ اب آپ مجھے کہیں کہ آگ جل رہی ہے اور درجہ حرارت پانی تک جا رہا ہے، پانی ابل رہا ہے، اور پانی ابلنے کے باعث پتی اور دودھ مکس ہو رہے ہیں، مخلوط ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے چائے بن گئی. میں کہوں گا جناب، میں یہ نہیں پوچھ رہا کیسے بنی، میں پوچھ رہا ہوں کیوں بنی. سوال سننا ہے؟ یعنی آپ نے کہا آگ چل رہی، میں پوچھ رہا ہوں چولہا جلایا کس نے؟ تو میں علت کا سوال پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے پروسیس بتا رہے ہیں. اکثر آپ پوچھتے ہیں نا بعض دفعہ کیسے کا کیسے کا جو سوال ہے پروسیس کے لیے ہوتا ہے، اور کیوں کا سوال علت کے لیے ہوتا ہے. لیکن بعض دفعہ ہم اس طرح استعمال کرتے ہیں، کیسے کا لفظ بھی علت کے لیے استعمال کر لیتے ہیں. جب کوئی آتا ہے گھر پہ کیسے آنا ہوا، اب کیسے آنا ہوا سے مراد ہے کہ بھائی علت کیا ہے، ریزن کیا ہے، کیوں آئے ہو. اب وہ بتانا شروع کریں کہ ایسے آنا ہوا کہ میں بس میں بیٹھا اور بس سے جب اترا تو پاؤں کیچڑ میں گیا، سب سے پہلے اترتے ہی کراچی کی روڈ پہ. تو ہم کہیں گے بھائی ہم نے علت کا پوچھا تھا، ہم نے تو یہاں بھی ہم نے علت کا پوچھا کہ انسان کے اندر موجود ہے. آپ نے پروسیس بتانا شروع کر دیا کہ ایوولوشن کے تحت آیا، ارتقاء کے تحت آیا. لیکن یہ ارتقاء کیا کس نے؟ ارتقاء یعنی درجہ کمال تک پہنچانے کے لیے بھی تو ایک ارادہ چاہیے. ارتقاء کا ہم انکار نہیں کرتے، لیکن کم سے کم یہ تو مانو درجہ کمال تک پہنچانے کے لیے ایک باکمال چاہیے. درود بھیجو محمد. جب یہاں پر آ کر خاموش ہو گئے فلاسفہ، اب قرآن کو سن لیجئے. قرآن کہتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کے اندر یہ اچھائی اور برائی کی تمیز بدیعت کر دی، اس کو الہام کر دی. انسان کو بتا دیا کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اس کی تمیز ہم نے انسان کو بتا دی ہے. وہ جانتا ہے، یہ ضمیر اس کا جانتا ہے کہ سچ بولنا اچھا ہے. یہ ضمیر جانتا ہے کہ خدا کی نافرمانی بری ہے.
یہ ضمیر جانتا ہے کسی کا دل توڑنا برا ہے، یہ ضمیر جانتا ہے رشوت لینا برا ہے، چاہے وہ میز کے اوپر سے ہو، چاہے وہ میز کے نیچے سے ہو، چاہے وہ ہاتھ میں ہو یا جیب میں ڈال کر ہو، جی چاہے وہ چائے کے نام پر ہو، چاہے وہ مٹھائی کے نام پر ہو، اس کا ضمیر جانتا ہے، اس کا ضمیر ملامت کر رہا ہے۔ ممکن ہے آپ تو کسی ظالم کے سامنے سر جھکا دیں، گناہوں کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، لیکن آپ کا ضمیر خاموش نہیں بیٹھے گا، یہ ضمیر ملامت کرتا رہے گا، اور یہ اس قدر ملامت کرے گا آپ کی زندگی کو جہنم بنا دے گا۔ یہ وجدان یا ضمیر اتنی ملامت کرتا ہے کہ جو لوگ برائیوں میں ملوث ہوتے ہیں وہ اس کی آواز کو نہ سن سکیں اس لیے اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، تنہائی سے ڈرتے ہیں، اپنے آپ کو محفلوں میں فسق و فجور کے اندر، ناچ گانوں کے اندر مصروف رکھتے ہیں تاکہ ضمیر کی آواز کو نہ سن سکیں، کیونکہ ان کے اندر ایک جہنم جنم لے چکی ہے، ان کا وجود، ان کی روح سانپ اور بچھوؤں سے بھر چکی ہے، وہ اپنے آپ سے فراری ہے۔ اور جو نیک لوگ ہیں ان کو تنہائی پسند ہے، تنہائی میں ذکر پروردگار کرتے ہیں، اور جو برے لوگ ہیں اس لیے کہ ان کا ضمیر ان کو جب ملامت کرتا ہے اس کو نہ سن سکے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایسی چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں جس سے وہ مست ہو جاتے ہیں، شراب نوشی، چرس، افیم۔ اس لیے یہ آپ کو نظر آئے گا جتنے بھی کرمنلز ہیں، اشرار ہیں، برے لوگ ہیں، وہاں پہ یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں، وہاں پہ آپ کو چین اسموکرز بھی نظر آئیں گے، وہاں پہ آپ کو بھنگ پیتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، وہاں پہ چیزیں زیادہ ہیں تاکہ ان کا ضمیر کی آواز کو نہ سن سکیں۔ لیکن جو اللہ کے نیک لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ضمیر کی آواز پہ لبیک کہا ہے، جنہوں نے اللہ کے بٹھائے ہوئے، انسان کے اندر بٹھائے ہوئے نمائندے کی آواز پر لبیک کہا ہے، انہوں نے اپنی روح کو جنت بنا دیا۔ قرآن کہتا ہے فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٌ، یہ نہیں کہہ رہا وہ جنت میں جائیں گے، وہ خود روح و ریحان ہیں، وہ خود جنت ہیں۔ شاید آپ لوگوں نے کبھی محسوس کیا ہو کہ کبھی کسی بزرگ سے آپ ملیں تو بعض دفعہ لگتا ہے جنت سے لوٹ کر آئے، ایسے آپ مطمئن ہو جاتے ہیں، اور وہ تنہائی سے ایسے مطمئن ہوتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میں زندگی بھر تنہا رہوں اور قرآن میرے ساتھ ہو تو میں کبھی بھی غربت کا احساس نہیں کروں گا، کبھی بھی تنہائی کا احساس نہیں کروں گا۔ اب اس سے دو درس ہم سیکھتے ہیں۔ پہلا یہ کہ قرآن کو نہ چھوڑے۔ اب اگر ہم مجلسیں سنیں اور اٹھ کے چلے جائیں، کیونکہ جانتے تو سب ہیں اچھا کیا ہے، لیکن یہ ایک یاد دہانی کے طور پہ بار بار ممبر سے بیان ہوتا ہے، لیکن ہم اگر اعمال کی طرف عمل نہ کریں، اللہ ایمان کو عمل کے بغیر قبول نہیں کرتا، عمل کو ایمان کے بغیر قبول نہیں کرتا۔ تو ہم قرآن کے اندر تدبر کریں، تفکر کریں، 5 آیتیں پڑھیں ترجمے کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے تاکہ سمجھ میں تو آئے۔ اور دوسری چیز، بس یہ میرا آخری نقطہ، اس کے بعد میں مجلس کو تمام کروں، وہ یہ کہ اپنے آپ کو کچھ وقت دیں، 5 منٹ 10 منٹ تنہائی میں سوچیں، اپنے ضمیر کی آواز کو سنیں، وہ جو آپ کا حساب کتاب کر رہا ہے اس کو سنیں، خصوصاً رات کو سونے سے پہلے اپنی ضمیر کی آواز کو سنیں اور اپنا حساب کتاب کریں۔ رسول خدا فرماتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حاسبوا نفسکم، اپنے نفس کی، اپنے آپ کا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔
یہ دو نقطے ہیں، اس پہ ہمیں چاہیے کہ عمل کریں. یہ کہتے ہیں نا سبق کے آخر میں ٹیک اویز، تو یہ آج کے ٹیک اویز ہیں. اس پر ہم عمل کریں، اور اگر عمل کی دنیا میں نہیں آئیں گے تو کوئی فائدہ نہیں. بس آپ کی ضرورت یہاں پر کرنا. اور یہ گھر، یہ گھرانہ اتنا عظیم ہے اور قرآن کا عاشق ہے. شب عاشور مہلت اسی لیے مانگی گئی تھی کہ عبادت کر سکیں اور قرآن کی تلاوت کر سکیں، اور قرآن کے پڑھنے کی آواز ایسے آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کے چھتے سے آواز آتی ہے بنبنانے. اور یہ یہاں پر ایسا عظیم معرکہ ہے کہ محبت کا بھی عروج ہے کہ علی اکبر فرماتے ہیں، رسول خدا امام حسین علیہ السلام علی اکبر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ علی اکبر عشق الہی کے اندر ڈوبے ہوئے اور ارادہ اس قدر محکم ہے کہ سخت ترین مشکلات ہیں اور وہ مقابلہ کر رہے ہیں. شب عاشور جو چھوٹے بچے تھے سب مائیں منتظر تھیں کہ کل ہوگی جنگ ہوگی، اپنے بچوں کو دل بھر کے دیکھیں. لیکن علی اکبر قاسم یہ تو رات بھر بابا کے ساتھ مشغول تھے، مشغول عبادت تھے، اور ایک پہر کے اندر جو اسلحہ تھا، جو ذرائع تھی، اس کی تیاری میں، جنگ کی تیاری میں مصروف تھے. علی اکبر کی ماں لیلا کو انتظار ہوگا میں بھی علی اکبر کو جی بھر کے دیکھ لوں آج رات. لیکن پوری رات جب گزر گئی تو صبح عاشور مولا کا اپنا مؤذن تھا، لیکن مولا نے علی اکبر سے کہا علی اکبر بیٹا آسان. اس کے مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک وجہ تو یہ تھی کہ علی اکبر آواز میں، ان کی آواز، ان کی گفتار شبیہ رسول تھی کہ شاید کوئی اشقیاء میں سے ہدایت پا جائے، کوئی شقی سعادت مند ہو جائے اور دیکھے کہ رسول خدا کی آواز آ رہی ہے. اور شاید دوسری وجہ یہ ہو لیلا نے رات بھر بچے کو نہیں دیکھا، علی اکبر کی آواز سنی. جب عاشور کے روز سارے اصحاب وفا، امام حسین کے چاہنے والے شہید ہو گئے، زمین کربلا پر ان کے لاشیں پڑے ہیں، علی اکبر بابا کے پاس آئے. بابا مجھے جنگ کی اجازت دیجیے. بڑا مشکل وقت ہے. انسان اپنے بچے سے جس قدر محبت کرتا ہے، اور کہتے ہیں علی اکبر اخلاق کے اندر، اخلاقیات کے اندر بہت اعلیٰ تھے، اس لیے ان کو سب سے زیادہ چاہتے تھے. اور جوان بیٹا ہو اور اپنے باپ کے پاس آ کے موت کی اجازت مانگے. روایت سے کہتی ہے، جملے یہ ہیں کہ جیسے ہی علی اکبر آئے، مولا سے اجازت طلب کی، بابا اذن جہاد دیجیے. امام حسین نے بلا جھجک اجازت دے دی. لیکن جیسے ہی اجازت دی ہے، فَنَظَرَ إِلَيْهِ نَظَرَ آيَسٍ مِّنْهُ، علی اکبر کی طرف ایک نظر ڈالی. وہ نظر جو نا امیدی اور یاس سے بھری ہوئی تھی، وہ نظر جو حسرت سے بھری ہوئی تھی. اب یہ علی اکبر جب آگے بڑھے ہیں، ایک وقت دیکھا کہ محسوس کیا کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے. جب مڑ کے دیکھا تو بوڑھا باپ. کہا بابا ابھی آپ ہی نے تو رخصت کیا. تو مولا نے ایک جملہ کہا ہے، علی اکبر کاش تمہارا کوئی تم جیسا جوان بیٹا ہوتا. علی اکبر میدان جنگ کی طرف جا رہے ہیں. روایت کے جملے نہیں ہیں، یہ نوحہ آپ سنتے ہیں. میرا دل کہتا ہے حسین کا دل یہ کہہ رہا ہوگا، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جا
علی اکبر میدان جنگ میں آئے. انا علی ابن الحسین ابن علی, میں علی حسین کا بیٹا, وہ حسین جو علی کا بیٹا اس کا فرزند ہوں. میدان جنگ میں آئے, شجاعت کے ساتھ جنگ شروع کی, شجاعت حیدری دکھائی. لیکن یہ واحد شہید ہیں جو میدان جنگ سے دوبارہ واپس لوٹے. علی اکبر واپس بابا کے پاس آئے. اب کوئی جوان بیٹا ہو, باپ سے کسی چیز کی طلب کرے اور باپ کے پاس دینے کا نہ ہو, اور وہ بھی بنیادی ضروریات زندگی ہو, ضرورت حیات ہو, باپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ علی اکبر فرماتے ہیں, بابا کے پاس آئے, یا ابتا العطش قد قتلنی, اے بابا پیاس مارے دے رہی ہے, اے بابا ثقل الحدید قد جہدنی, یہ تلوار کے بھاری پن نے مجھے تھکا دیا ہے. حل الی انکم من ماء السبیل, اے بابا کیا کچھ پانی میسر ہو سکتا ہے؟ یہ سننا تھا حسین کے آنکھوں سے اشک جاری ہوئے. یہ بے یار و مددگار, یہ لاچار حسین پانی کہاں سے لائے؟ حسین کے پاس علی اکبر کی پیاس بجھانے کے لیے اس جملے کے سوا نہ تھا کہ فرمایا, بیٹا جاؤ جنگ کرو, جلد اپنے جد امجد کے ہاتھوں سے جام کوثر پیو گے اور ایسے سیراب ہوگے کہ دوبارہ پیاس نہیں لگے گی. میدان میں واپس آئے, علی اکبر جنگ کر رہے ہیں. جنگ کرتے کرتے منقذ نے, خبیث نے, شقی نے ایک نیزہ مارا جو علی اکبر کے سینے میں, بس اس برچی کا لگنا تھا, علی اکبر کے اندر رغبت ختم ہو گئی, جنگ کرنے کی طاقت نہ رہی. علی اکبر زمین پر آئے. روایت کہتی ہے, مقتل لحوف کے جملے ہیں کہ جب علی اکبر زمین پر آئے اشقیاء نے گھیرا ڈال لیا. کوئی کہتا ہے بدر کا بدلہ لے لو, کوئی کہتا ہے احد کا بدلہ لے لو. علی اکبر پر وار کر رہے ہیں. ادھر سے حسین چلے کس حالت میں چلے, کبھی اٹھتے ہیں گر جاتے ہیں, امام حسین اٹھتے ہیں گر جاتے ہیں, امام حسین کو نظر نہیں آتا اور پکارتے جاتے ہیں, علی 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 اکبر. کبھی اٹھے کبھی شاہ مشرقین گرے. لکھا ہے یہ کہ 72 جنگ جو اشقیاء نے گھیرا ڈالا ہوا تھا, امام حسین پہنچے, دشمن سارے بھاگنے لگے, لیکن جب لاشیں پر پہنچے ہیں اشقیاء نے اتنے وار کیے تھے علی اکبر کے جنازے پر کہ روایت کہتی ہے کہ علی اکبر کا جنازہ ٹکڑے ٹکڑے ہو. جب امام جنازے پر آئے, اللہ کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے, اپنا چہرہ وضع خدہ علی خدہ, اپنے رخسار کو علی اکبر کے کریا کرنے لگے. اب حسین کے اندر رمق نہیں رہی کہ علی اکبر کے جنازے کو لے کے جائے. بنی ہاشم کے جوانوں کو بلایا, بنی ہاشم کے جوانوں اپنے بھائی کا ہمیں اہل بیت کے حقیقی شیعہ بنا. اے اللہ مجاہدین اسلام کی حفاظت فرما. اے اللہ امام زمانہ کے ظہور پہ تعظیم کرا, ہمیں ان کے اعمال و انصار میں کرا, ہمیں ان کی راہ میں شہادت